آج ہم امریکی فوج کی تاریخ کے کچھ ایسے منصوبوں پر بات کریں گے جو کافی غیر معمولی ہیں، حیران کن بھی۔ جی ہاں، یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی کچھ سوچا گیا ہوگا۔ بالکل، اور یہ اکثر سر جنگ کے زمانے کی بات ہے، جب ایک عجیب سی بے چینی تھی اور پیسہ بھی بہت تھا۔ ہاں، دفاعی بجٹ بہت زیادہ تھا، جیسے آپ نے ذکر کیا 2023 میں بھی $1.4 ٹریلین۔ ارے ہاں، اتنا پیسہ ہو تو پھر عجیب و غریب خیالات پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو ایک مضمون پر مبنی ہے جس میں ایسے 5 خاص منصوبوں کا ذکر ہے۔ تو آج ہم ان منصوبوں کو صرف گنیں گے نہیں، بلکہ ان کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، کہ کن حالات میں ایسے بعض اوقات پریشان کن قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس مضمون میں کیا ہے۔ ضرور۔ تو پہلا منصوبہ مضمون کے مطابق ایجوورڈ آرسنل ڈرگ تجربات۔ جی۔ یہ کہانی 1939 سے شروع ہوتی ہے۔ ایرگٹ فنگس پر کوئی تحقیق ہو رہی تھی۔ ہاں، اور اسی دوران حادثاتی طور پر LSD دریافت ہو گئی۔ اچھا، اور پھر فوج کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی، LSD میں اور دوسری چیزوں میں؟ جی، فوج نے مختلف کیمیکلز جیسے نرو گیس جو اعصابی نظام پر اثر کرتی ہیں اوہ، اور خاص طور پر LSD ان کے اثرات جانچنے میں گہری دلچسپی لی۔ اور یہ تجربات ایجوورڈ آرسنل نامی جگہ پر ہوئے؟ جی، ایجوورڈ آرسنل فوجی مرکز میں۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کیمیکلز کا کوئی فوجی استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، شاید ہتھیار کے طور پر یا تفتیش میں مدد کے لیے۔ یہ تو بڑا عجیب دور لگتا ہے۔ تھا ہی، سرد جنگ کا تناؤ تھا، امریکہ، سوویت یونین، ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا تھا، کسی بھی طرح۔ تو ایجوورڈ آرسنل میں جو ہوا وہ اسی دوڑ کا حصہ تھا۔ بالکل۔ مضمون کہتا ہے کہ ہزاروں امریکی فوجی رضاکار بنے ان تجربات کے لیے۔ رضاکار؟ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ یہ محفوظ ہے اور قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے، لیکن اصل میں حقیقت مختلف تھی۔ بہت مختلف۔ رضاکاروں کو شدید وہم ہوتے تھے، متلی اور بہت سے دوسرے جسمانی اور نفسیاتی مسائل۔ تو کیا انہیں پوری معلومات دی گئی تھیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا بعد میں کیا اثرات ہوں گے؟ مضمون تو یہی کہتا ہے کہ اکثر پوری معلومات نہیں دی جاتی، اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ طویل مدتی اثرات کو تو جیسے نظر انداز ہی کر دیا گیا۔ اچھا۔ کئی سالوں بعد کچھ سابق رضاکاروں نے صحت کے مسائل کی شکایت کی، نفسیاتی تکلیفیں بھی۔ تو یہاں اخلاقی سوال اٹھتا ہے نا کہ کیا ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ہی شہریوں، فوجیوں کو بھی ایسے خطرناک تجربات میں ڈالے، خاص کر جب پوری طرح بتایا بھی نہ گیا ہو؟ یہ واقعی ایک سنگین سوال ہے۔ اور یہ صرف LSD نہیں تھا؟ نہیں، کئی طرح کے سائیکو ایکٹیو کیمیکلز تھے، نرو ایجنٹس تھے۔ قومی سلامتی کے نام پر حدود کہاں ختم ہوتی ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور منصوبے پر جو شاید اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کون سا؟ مضمون میں گے بوم کا ذکر ہے۔ اوہ ہاں، گے بوم۔ 1994 میں امریکی فضائیہ کی رائٹ لیبارٹری نے یہ تجویز دی کہ طاقتور ایفروڈیزیاکس یعنی شہوت بڑھانے والی دوائیں، جی، انہیں غیر مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، دشمن فوجیوں کا دھیان بٹانے کے لیے۔ ہاں، اور یہ خیال یہاں رکا نہیں، بلکہ یہ آگے بڑھ کر اس حد تک پہنچا کہ کوئی ایسا کیمیکل بنایا جائے جو دشمن فوجیوں میں ہم جنس پرستانہ رویے کو ابھارے۔ کیا مطلب؟ ان کا خیال تھا کہ اس سے وہ لڑ نہیں پائیں گے؟ بالکل۔ ان کے پیچھے یہ عجیب سی منطق تھی کہ اگر دشمن فوجیوں میں آپس میں کشش پیدا ہو جائے گی تو ان کا نظم و ضبط، ان کا اتحاد، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو سائنسی طور پر بھی بہت مشکوک لگتا ہے ہی، اور یہ اس وقت کی عجیب سوچ کو بھی دکھاتا ہے۔ یعنی فوجیوں کے درمیان کشش انہیں کمزور کر دے گی؟ ہاں، یہی سوچ تھی، حالانکہ تاریخ اس کے برعکس بتاتی ہے۔ مضمون میں فیبز کے سیکرڈ بینڈ کا حوالہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ قدیم یونان میں 300 بہادر فوجیوں کا ایک دستہ تھا جو ہم جنس پرست جوڑوں پر مشتمل تھا اور اپنی بہادری اور وفاداری کے لیے مشہور تھا۔ تو یہ مثال تو امریکی فضائیہ کے نظریے کی نفی کرتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ گے بوم والا منصوبہ کبھی حقیقت تو نہیں بنا، شکر ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوجی برتری کے لیے کیسے کیسے عجیب، حتیٰ کہ مضحکہ خیز راستے بھی سوچے گئے۔ ناقابل یقین۔ اچھا، اگلا منصوبہ جس کا مضمون میں ذکر ہے وہ ہے پروجیکٹ سٹار گیٹ۔ جی، سٹار گیٹ۔ اس کا تعلق بھی سرد جنگ سے ہے۔
CIA کو فکر تھی کہ سوویت یونین شاید پیراسائیکالوجی پر تحقیق کر رہے۔ ہاں، نفسیاتی مظاہر جیسے ESP یا چیزوں کو ذہن سے ہلانا، ٹیلی کائنسس۔ تو CIA کو لگا کہ کہیں روس اسے جاسوسی یا فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ کر لے۔ بالکل، اسی ڈر سے CIA اور بعد میں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے پروجیکٹ سٹارگیٹ شروع کیا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ریموٹ ویونگ کو استعمال کرنا، یعنی دور سے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت۔ ریموٹ ویونگ مطلب ذہنی طور پر کسی دور کی جگہ کو دیکھنا؟ ہاں، یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ خیال یہ تھا کہ اگر یہ ممکن ہے تو یہ انٹیلیجنس جمع کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہو سکتا ہے۔ دشمن کے ٹھکانے، میزائل سائٹس، یہ سب پتہ چل سکتا ہے۔ تو کیا یہ کامیاب ہوا؟ کیا وہ واقعی کچھ دیکھ پائے؟ یہاں معاملہ تھوڑا ملا جلا ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو اس پروجیکٹ میں تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ کامیابیاں ملیں، جیسے ایک گمشدہ سوویت جہاز کا پتہ بتایا یا لیبیا میں قذافی کے ٹھکانے کی تفصیلات دیں۔ لیکن کیا ان دعووں کی تصدیق ہو سکی؟ مشکل ہے، اور نتائج اکثر واضح نہیں ہوتے تھے یا غلط ہوتے تھے۔ سائنسی حلقوں نے تو اس پورے خیال کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی۔ تو پھر آخر کار 1995 میں ایک آزادانہ جائزے کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ جائزے کا نتیجہ تھا کہ اس سے کوئی قابل عمل انٹیلیجنس نہیں ملی۔ تو یہ بھی سرد جنگ کی بے چینی کا نتیجہ تھا؟ بالکل، کسی بھی طرح بڑھتری حاصل کرنے کی کوشش، چاہے وہ راستہ کتنا ہی غیر روایتی یا غیر سائنسی کیوں نہ ہو۔ پیراسائیکالوجی سے فوجی فائدہ واقعی عجب دور تھا۔ اچھا، اب ایک ایسے منصوبے کی بات کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ مزاحیہ لگے۔ اچھا، کون سا؟ آپریشن اکوسٹک کٹی۔ او ہاں، اکیوسٹک کٹی، CIA کا ایک اور شاہکار۔ یہ بھی سرد جنگ کی جاسوسی سے متعلق ہے؟ جی ہاں، 1960 کی دہائی میں CIA جاسوسی کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہی تھی، تو ایک خیال یہ آیا کہ بلیوں کو جاسوس بنایا جائے۔ بلیوں کو؟ کیسے؟ منصوبہ یہ تھا کہ بلی کی سرجری کر کے اس کے اندر سننے کے آلات نصب کیے جائیں، کان میں مائکروفون، کھوپڑی کے پاس ٹرانسمیٹر، سینے میں بیٹری۔ ارے باپ رے، ایک سائبر بلی؟ کچھ ایسا ہی۔ پھر اس بلی کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ مشکوک لوگوں کے پاس جائے، جیسے سفارتکار وغیرہ، تاکہ ان کی باتیں ریکارڈ ہو سکیں۔ لیکن بلیاں تو اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں، انہیں کیسے کسی مشن پر بھیجا جا سکتا تھا؟ وہی تو، یہی سب سے بڑا مسئلہ نکلا۔ مضمون کہتا ہے کہ اس پر کئی سال لگے، لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ آخر کار جب پہلی تیار بلی کو ایک اصلی مشن پر بھیجا گیا، غالباً واشنگٹن میں سوویت کمپاؤنڈ کے پاس، ہاں، تو جیسے ہی اسے گاڑی سے چھوڑا گیا، وہ سیدھی سڑک پر بھاگی اور ایک ٹیکسی کے نیچے آ گئی۔ کیا پہلی ہی کوشش میں؟ جی، پہلی ہی کوشش ناکام، بلکہ المناک طور پر ناکام۔ اتنا پیسہ، اتنی محنت، اور نتیجہ یہ تو واقعی کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ بالکل۔ اس واقعے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ جانوروں کو، خاص کر بلیوں کو، اس طرح کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو منصوبہ بند ہو گیا؟ جی، جلدی بند ہو گیا۔ اکوسٹک کٹی بھی سرد جنگ کی مایوسی اور عجیب و غریب کوششوں کی ایک مثال ہے۔ ناقابل یقین۔ اچھا، اب آخری منصوبے کی طرف آتے ہیں، اور مضمون کے مطابق یہ شاید سب سے سنگین، سب سے تاریک منصوبہ ہے۔ MK الٹرا؟ جی، پروجیکٹ MK الٹرا۔ یہ بھی CIA کا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے تھا امریکہ کا شدید خوف۔ انہیں لگتا تھا کہ کمیونسٹ ممالک، خاص طور پر سوویت یونین، چین، شمالی کوریا، وہ امریکی جنگی قیدیوں پر مائنڈ کنٹرول ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں۔ مائنڈ کنٹرول یعنی ذہن پر قابو پانا؟ جی، تاکہ ان سے راز نکلوائے جا سکے یا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو CIA نے 1953 میں MK الٹرا شروع کیا تاکہ وہ خود بھی ذہن پر قابو پانے کے طریقے سمجھ سکے اور شاید استعمال بھی کر سکیں۔ ذہن پر قابو پانے کی تحقیق، اس میں کس قسم کے تجربات تھے؟ مضمون کیا کہتا ہے؟ مضمون کے مطابق یہ ایک بہت بڑا اور انتہائی خفیہ پروگرام تھا۔ سینکڑوں تجربات ہوئے، لوگوں کو اکثر ان کی مرضی کے بغیر یا پوری معلومات دیے بغیر طاقتور دوائیں دی گئیں، خاص طور پر LSD۔ او خدایا! اس کے علاوہ ہپنوسس، سینسری ڈیپریویشن یعنی حواس کو معطل کرنا، تنہائی،
تشدد، زبانی اور جنسی تشدد بھی، اور کئی اذیتناک طریقے استعمال کیے گئے۔ مقصد کیا تھا ان سب کا؟ انسانی ذہن کی کمزوریوں کو سمجھنا، اسے کنٹرول کرنے کے طریقے ڈھونڈنا، اور یہ تجربات صرف CIA اہلکاروں پر نہیں ہوئے۔ تو پھر کن پر؟ فوجی اہلکار، ذہنی مریض، قیدی، حتیٰ کہ عام شہری بھی، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی خفیہ تجربے کا حصہ ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ نتائج تباہ کن تھے، کامیابی تو دور کی بات ہے۔ مضمون بتاتا ہے کہ ان غیر اخلاقی تجربات سے لاتعداد لوگوں کو شدید، ناقابل تلافی نقصان پہنچا، ذہنی اور جسمانی طور پر۔ کتنے لوگوں کو؟ تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی ذہنی صحت ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی، کچھ کی موت بھی ہو گئی۔ اور یہ پروگرام کب تک چلا؟ تقریباً 20 سال، 1973 تک، خفیہ طور پر۔ جب واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے CIA پر توجہ بڑھی تو اس وقت کے ڈائریکٹر نے MK الٹرا کی زیادہ تر فائلیں تباہ کروا دیں۔ یعنی اسے چھپانے کی کوشش بھی ہوئی؟ جی ہاں، بڑے پیمانے پر۔ لیکن کچھ دستاویزات بچ گئیں، جن کی بنیاد پر بعد میں تحقیقات ہوئیں اور یہ ہولناک تفصیلات سامنے آئیں۔ یہ تو امریکی تاریخ کا ایک واقعی سیاہ باب ہے۔ بالکل۔ اور یہ تحقیق میں، خاص کر انٹیلیجنس اور فوجی تحقیق میں، اخلاقی حدود کی اہمیت کو بہت واضح کرتا ہے۔ ہم یہاں صرف مضمون میں دی گئی معلومات بیان کر رہے ہیں، اس پروگرام کی نوعیت اور اس کے اثرات کے بارے میں۔ تو ایجوڈ آرسنل کے تجربات، گی بومب کا آئیڈیا، سٹار گیٹ کی کوششیں، ایکوسٹک کٹی کی ناکامی، اور پھر MK الٹرا کی ہولناکی، جی، یہ سب منصوبے، ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ شاید یہی کہ جب بہت زیادہ پیسہ ہو، مقابلہ سخت ہو اور بے چینی گہری ہو تو بہت ہی غیر معمولی، بعض اوقات غیر منطقی اور یہاں تک کہ غیر اخلاقی راستے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کہانیاں صرف تاریخ نہیں ہیں، یہ انسانی فطرت، طاقت کے غلط استعمال اور سائنس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جب خوف اور آگے بڑھنے کی خواہش حاوی ہو جائے تو اخلاقیات اور انسانی وقار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ واقعات اس نازک توازن کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جو قومی سلامتی کی ضروریات اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے درمیان قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ ماضی کے قصے مستقبل کے لیے بھی سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ ایسی غلطیوں سے کیسے بچا جائے۔